تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا
لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب جہنم میں داخل کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب کیا چاہیے؟ مولا تم نے کہا تھا والا سوف یعطیک ربک فترضی کہ ہم تجھے اتنا دیں گے ان قریب کہ تم راضی ہو جاؤ. مولا آج میں راضی نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کیا چاہیے؟ اس بات سے راضی ہوگا. تو آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے یا مالک مولا میرے کچھ امتی جہنم میں ہیں میں ان کو نکالنا چاہتا ہوں تب میں راضی ہوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے محبوب اپنا سر اٹھاؤ اور جاؤ جہنم میں اپنے امتیوں کو پہچانو اور پکڑ پکڑ کر داخل جنت فرماؤ. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دن اپنے امتیوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ جہنم کی جو آگ ہے نا وہ سیاہ ہے. دنیا کی آگ جو ہے نا وہ لال ہے, اس کو کہیں پر جلاؤ تو اس کا گرد روشن ہو جاتا ہے, لیکن جو جہنم کی آگ ہے نا وہ سیاہ ہے, اس میں کچھ نظر نہیں آتا. تو یا رسول اللہ اس میں تو کافر بھی ہوں گے, مشرک بھی ہوں گے, یہودی بھی ہوں گے, عیسائی بھی ہوں گے, آپ کے امتی بھی ہوں گے. تو یا رسول اللہ ان سب میں آپ انہیں کس طرح پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو ان کے اعضائے وضو سے پہچان لوں گا کہ ان کے اعضائے وضو اس دن چمک رہے ہوں گے. یہ جو اعضائے وضو ہے نا, جیسے ہاتھ ہو گیا, چہرہ ہو گیا, جتنے حصے پر ہم لوگ وضو کرتے ہیں, حدیث پاک میں آیا کہ یہ روز معاشر چمکیں گے تو وہ اپنی چمک کو زیادہ کرنا چاہے وہ زیادہ ہوگا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کو بغل تک دھویا کرتے ہیں. آپ کی جو قمیص کی آستین تھی وہ بھی اتنی کھلی ہوا کرتی تھی کہ اس میں ایک بندی کا بچہ بیٹھا ہوا کرتا. تو ہریرہ جو ہے نا جمع کا سیدھا ہے ہجرا کہتے ہیں بندی کو. تو جب سرکار نے دیکھا, ویسے آپ کا اصل نام ہے عبداللہ, جب سرکار نے دیکھا کہ ان کے پاس اتنی بندیاں ہیں تو آپ نے ان کو لقب دیا ابو ہریرہ بندیوں کا باپ. تو آپ اپنی بازو کو جو ہے بغل تک دھویا کرتے ہیں تاکہ یہ چمک جو ہے میری اور زیادہ ہو. اس لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ بغل تک بازو دھونا یہ گستاخ ہے اور بازو تک دھونا یہ فرض ہے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دھونے پاک کی کثرت کریں. جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کی بارگاہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد جاءکم, لام تاکید ہے اور قد تحقیق کے لیے آتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر دو تاکیدوں کے ساتھ ذکر فرمایا. فرمایا کہ بے شک تحقیق آ گیا تمہارے پاس عزت والا رسول جو تم میں سے ہی ہے, اور یہ تم پر تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت زیادہ گرا گزرتا ہے, اور یہ مومنوں کے لیے بڑے رحمت بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. رؤوف الرحیم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی ہے. اب کوئی یہاں پر یہ کہے کہ جی یہ شیخ فی ذات ہو گیا یا شیخ فی صفات ہو گیا, یہ وہی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر کی اور وہی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے ذکر کی. یاد رکھیں کہ یہاں پر اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف الرحیم ذاتی طور پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے. تو اس لیے اس میں شرک کا کوئی شبہ پیدا ہی نہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے بھی قرآن میں فرمایا کہ وہ سمیع البصیر, اپنے لیے بھی وہ کہتا ہے انہ وہ سمیع البصیر, بے شک تمہارا رب دیکھنے والا اور سننے والا ہے. بندے بھی دیکھنے والے اور سننے والے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذاتی طور پر بندے اللہ کی عطا سے. یاد رکھیے تھوڑی سی بات ہی تو حاصل کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں پر بہت زیادہ شفقت فرماتے ہیں. ان کا مشقت میں پڑنا ان کو تکلیف دیتا ہے. اسی لیے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے کہا کہ ربی حبلی امتی, اے مالک مولا میری امت کو میرے حوالے کر.
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ اے ابا جان جب آپ معراج پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کے درمیان بہت زیادہ باتیں ہوئی، نہ آپ نے کچھ بتایا نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بتایا۔ اے والد محترم مجھے تو کچھ ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ تمہارے پوچھنے پر میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں وہاں کہ میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ اے میرے محبوب تم آئے ہو میرے پاس، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اے فاطمہ میں نے کہا ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں الفاظ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے 70 مرتبہ پوچھا، 70 مرتبہ، اے میرے محبوب اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بار میں یہی کہتا رہا کہ مولا میری امت کو بخش دے۔ تو اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بروز محشر ہم تکلیف میں ہوئے اور ہمیں آپ کی یاد آئی اور ہم نے آپ کو ڈھونڈنا ہوا تو یا رسول اللہ آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ فرمایا کہ اے میرے صحابہ مجھے حوض کوثر پر دیکھ لینا، میں تمہیں وہاں مل جاؤں گا۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں پر کیا کرتے ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پیاسی ہوگی، ان کی پیاس کو بجھا رہا ہوں، آگے کوثر کے جام بھر بھر کے اپنی امت کو پلا رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں وہاں نہ ملیں تو پھر کہاں تلاش کریں؟ فرمایا کہ پھر میزان پر آ جانا، میں وہاں تمہیں مل جاؤں گا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا کرتے ہوں گے؟ فرمایا میرے وہ امتی کہ جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا ان کو بھاری کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں وہاں بھی نہ ملیں تو پھر آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ فرمایا کہ اے میرے صحابہ پھر پل صراط پر آ جانا تو میں وہاں مل جاؤں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر آپ کیا کرتے ہوں گے؟ فرمایا جو میرا امتی پل سے گرنے لگے گا اس کو سہارا دے کے پل پار کروا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز پل ہے، وہاں پر لوگ کٹ کٹ کر گریں گے، لیکن جو حضور کا امتی ہوگا تو یا رسول اللہ کہنے والا ہوگا جس نے دنیا میں آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا ہوگا، ارے وہ ایسے گزرے گا کہ جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ معراج پر جا رہے ہیں، فرمایا کوئی خواہش ہے تو بتا۔ فرمایا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے کہنا میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پر بچھا دوں۔ یعنی حضرت جبرائیل یہ تمنا کر رہے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے پر بچھا دوں اور وہ ان پروں کے اوپر سے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے بن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، خدا کی قسم ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام راتوں کو ہمارے لیے روتے رہے، جب پل صراط کی آیت نازل ہوئی تو آپ غار حرا میں چلے گئے، پوری رات عبادت کیا کرتے اور اپنی امت کے لیے آنسو بہایا کرتے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کو اپنا ایک جھپا دیا اور کہا جاؤ فلاں بستی میں اویسے کرنی ہے، اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرتے۔ آج ہم آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز ہے اس کو ہی چھوڑے دیتے۔ یاد رکھیے کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امتیوں کے اعمال نامے پیش دیے جاتے ہیں، جب آپ برے اعمال دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں
اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، تو اگر ہم برے اعمال کرتے ہیں تو اپنے نبی کے دل کو دکھاتے ہیں، انہیں رنجیدہ کرتے ہیں۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جب پیدا ہوئے تو کہتے ہیں ربی حبلی امتی، وہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کا مشقت میں پڑنا ان سے دیکھا نہیں جاتا، وہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، لیکن اے امتی کیا تو اپنے امتی ہونے کا حق ادا کر رہا ہے؟ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بار یاد کرتے ہیں؟ خالی 12 ربیع الاول میں یاد کر لینا تو یہ محبت کا تقاضا تو نہیں۔ آقا علیہ السلام ہمارے لیے روتے رہے اور ہم ایک فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ اٹھے، سستی کریں کہ سردی ہو رہی ہے یا سو جا، مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، ہم رضائی اور اوپر کر لیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس پہ ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ارے کیا کبھی ہم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب کا امتی بنایا؟ نہیں، بلکہ شکوے اور شکایت کہ یار مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا۔ آج اللہ ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو کلمہ کفر وقت دیتے ہیں کہ اللہ تجھے میرا ہی گھر ملا تھا مصیبت ڈالنے کے لیے، ماذ اللہ ثم ماذ اللہ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایک اچھا امتی اور سچا پکا عاشق رسول بننا چاہیے۔ ایک بھوت آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، رو رہا ہو، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اپنی زبان میں کہہ رہا ہے، ہمارے نبی تو وہ ہیں جو تمام جانوروں پرندوں کی اور شجر و حجر کی جو بولیوں کو جانتے ہیں۔ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا مالک مجھ سے کام بہت زیادہ کرواتا ہے، کھانا کم دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ اس کے ساتھ ایسا ظلم نہ کیا کرو۔ ایک دفعہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک ہرنی نے اپنی زبان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ یہودی نے مجھے پکڑ رکھا ہے اور پہاڑ کے پیچھے میرے 2 چھوٹے بچے ہیں جو جھوٹے ہیں، یا رسول اللہ آپ اس سے کہیے کہ کچھ دیر کے لیے مجھے چھوڑ دے، میں ان کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی۔ ہرنی کو بھی پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، تو آپ نے اس یہودی سے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو۔ وہ یہودی تھا، اس نے کہا کہ میں کیسے چھوڑ دوں؟ آپ نے کہا کہ ایسا کرو، ضمانت کے طور پر تم مجھے رکھ لو۔ جب اس یہودی نے، آپ نے ہاتھ آگے دیا تو میرا ہاتھ پکڑ لیا، یہودی نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ ہرنی گئی اور دودھ نہیں پلایا اپنے بچوں کو، بلکہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آ گئی۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے کہا کہیں دیر نہ ہو جائے، اس لیے بچوں کو بھی ساتھ لے آئی کہ یہیں پر انہیں دودھ پلا دوں گی۔ جب یہودی نے یہ معاملہ دیکھا کہ یہ ایک جانور ہو کر اپنے نبی سے اتنی وفا کر رہا ہے، تو پھر بے ساختہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر دارہ اسلام میں داخل کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اسی لیے میدان کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے جو فائدہ دیا وہ عورتوں کو فائدہ دیا، کیونکہ جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں اسی دن ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عورتوں کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے آئے۔ پہلے زمانے میں لوگ جب بیٹیاں ہوتی تو ان کو دفنا دیا کرتے زندہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو پھر وہی بیٹیاں، کوئی سیدہ فاطمہ بنی تو کوئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنی۔ تو یہ بہت بڑا کرم ہے ہم پر کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ملی۔
میں اپنے ہر بیان میں کہتا ہوں کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ملی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے، ایک گرا کر دعائیں مانگے کہ اے مولا مجھے بھی اپنے محبوب کی تھوڑی سی محبت عطا فرما دے۔ تو اسی لیے اب میلاد دیکھیں، میلاد کا معنی ہے پیدائش کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ میلاد منانا شرک ہے، اور بیوقوف، میلاد منانا کہاں سے شرک ہو گیا؟ میلاد اس کا منایا جاتا ہے کہ جو پیدا ہوا، اگر اللہ بھی پیدا ہوتا تو شرک ہوتا نا، بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو ہم میلاد منا کر یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم تو شرک کر ہی نہیں رہے، ہم نبی کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اللہ نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور فرمایا کہ یہ وہ رسول ہے کہ جو بہت زیادہ عزت والے ہیں، یہ اول بھی ہیں یہ آخر بھی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ہوئے 40 سال کی عمر میں ملی، یہ غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو ایک یہودی مکہ کی گلیوں میں اعلان کرتا پھرتا، چیختا چلاتا، کہا کس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، کس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے؟ لوگ باہر نکلے، انہوں نے کہا یہ پاگل تو نہیں ہوتے بھائی کیا بات ہے؟ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عبد المطلب کے گھر میں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی زیارت کرنی ہے۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ بات تو بتا۔ کہتا ہے کہ آج آسمان پر ایسا تارا طلوع ہوا ہے جو کسی نبی کی پیدائش پر طلوع ہوتا ہے، میں نے اس تارے کو دیکھا ہے، وہ تارا ایسے طلوع نہیں ہوتا، جب کوئی نبی پیدا ہو تو وہ تارا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر طلوع کرتا ہے۔ تو جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی گئی تو اس نے پیٹھ کو دیکھا، پیٹھ پر دیکھا تو نبوت کی مہر ثابت تھی، تو اس سے یہ پہچان لیا کہ یہ نبی ہے۔ انہوں نے اس یہودی نے ان کو مبارکباد دی کہ تمہیں مبارک ہو، یہ تمام نبیوں کا سردار بنے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ میں نے توریت میں ان کی صفات پڑھی ہے، تو پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی پیدائش پر تارا طلوع کرتا ہے، تارے کو چمکاتا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کو لائٹوں سے چمکائیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی سنت ہے۔ تو اسی لیے میرے مسلمان بھائیوں، آقا علیہ السلام کا میلاد ضرور منائیں، لیکن صرف 12 ربیع اول کو نہیں، صرف ربیع اول کے مہینے میں ہی نہیں، ہر جمعے کو عید کا دن کہا گیا کیونکہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو جمعہ جو عید کا دن ہے، تو آپ اس طرح زندگی جئیں کہ آپ کا ہر دن جو ہے وہ 12 ربیع اول ہے۔ جس طرح 12 ربیع اول میں اہتمام کرتے ہیں، ہر دن ایسا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں جاؤ تو زینت اختیار کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم تو مسجدوں میں آتے ہی نہیں ہوں اور نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص اپنی ماں سے یہ کہے کہ ماں مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، ماں میں تیرے قدموں پہ قربان، ماں کہے بیٹا ایک گلاس پانی کو پلاؤں گا، پانی وانی میں نہیں پلا رہا لیکن میں محبت آپ سے بہت کرتا ہوں، تو ماں کہے گی کہ باہر میں جا کے یہ الفاظ کہنا تو تم میرا مانی گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کہنا نہ مانیں، انہوں نے جس چیز سے ہمیں بچنے کا حکم دیا وہ ہم کرتے رہے، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کو ہم چھوڑے بیٹھے۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ نماز فجر میں ہماری مسجدوں میں کتنی تعداد ہوگی، اس لیے آج تھوڑا سا اس پر میں زور دے رہا ہوں کہ سردیاں شروع ہو گئی ہیں، اب تو شیطان بولتا نا سستی دلائے، تو جو نبی کا عاشق ہوگا نا، سچا پکا عاشق ہوگا، وہ نماز فجر کبھی کی قضا نہیں کرے گا، یاد رکھیے۔ تو
5 वक्त की नमाज पढ़नी है तो इंशाअल्लाह देंगे। 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह बाजमात अदा करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए 5 वक्त की नमाज तो पढ़नी है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपका दूसरे पास ये नूर अला नूर है। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आप खुद अपनी जिंदगी में सवाल फरमाएंगे, देखेंगे। तो इंशाअल्लाह ये टाइम हो गया है, थोड़ी सी ये बात ये कर दीजिए, मसला मैंने जिक्र करना था, मसला समाज फरमा लें कि बाद लोग जो है ना वो अजान होती है और अपनी नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल जाते हैं। तो ये इब्ने माजा की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ऐसा करता है वो मुनाफिक। याद रखिए कि अपनी अजान हो रही है, यहाँ पर अपनी नमाज पढ़ी और निकल गए। फरमाया कि वो शख्स मुनाफिक है। तो ये शरई मसला है कि जिस मस्जिद में अजान हो जाए तो उसका हक ये है कि वहाँ जमात से नमाज पढ़े, या जब जमात हो जाए तो फिर उस मस्जिद से बाहर नहीं पड़े। अल्लाह तबारक व तआला से